بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نکرہ اور معرفہ۔ یہ بھی اسم کی تقسیم ہے لیکن خاص اور عام کے اعتبار سے ہے۔ اس کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ میں نے پہلے نکرہ اس لیے لکھ دیا تاکہ معرفہ کی قسمیں اس کے نیچے آ جائے۔ اور عربی زبان میں ہم نکرہ کو کیسے پہچانیں گے کہ ان 7 قسموں میں سے کوئی نہ ہو تو وہ نکرہ ہوگا۔ نکرہ وہ اسم جو غیر معین کی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ غیر معین چیز مثلا آدمی، رجل عربی میں، یا لڑکا، تو یہ غیر معین ہے، معین نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کا نام رکھ دیں زید، عمران، ابو بکر، فاطمہ، یہ سارے ایک معین چیز کے لیے ہے۔ جس طرح ضمائر ہے، یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ معین ہے۔ اور اسماء الاشارات ہے، ھذا، ھذہ، تلک، تانے کا موصولات ہے، الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، اللذین، یہ سارے اسماء الموصولات، یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ معرفہ وہ اسم ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، نکرہ وہ اسم جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کی مثال جیسے رجل، فرس، اور معرفہ وہ اسم ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا۔ ابھی جو نکرہ ہے اس میں رجل، یہ بھی غیر معین ہے، بہت سارے آدمی میں سے ایک آدمی ہے، پتہ نہیں کون سا آدمی ہے۔ فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، اور جتنے بھی گھوڑے سب کو فرس کہتے ہیں۔ ابھی معرفہ وہ اسم جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا اور اس کی یہ 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مضمرات۔ ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اس طرح ہوا، انا، نحن، انت، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مضمرات ضمائر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب معرفہ میں داخل ہے۔ اعلام، یہ عالم کی جمع ہے، کسی کا نام زید، عمر، بکر، تو یہاں پر ہم زید، عمر، بکر، یہ سارے اعلام ہیں، یہ بھی معرفہ کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے اسماء الاشارات، اور چوتھی قسم ہے اسماء الموصولات، اور ان دونوں کو مبہمات کہتے ہیں۔ اس کو مبہمات کہتے ہیں۔ اسماء الاشارات، ھذا، ھذہ، تلک، اولئک، ذالک، یہ بھی اسماء الاشارات معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ تو اسم متمکن کی قسم، اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہیں، تو وہ معرب اور مبنی کے اعتبار سے وہ غیر متمکن کی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر ہم خاص اور عام کے اعتبار سے اس کی تقسیم کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے آ رہے ہیں۔ اسماء الموصولات، الذی، التی، الذین۔ معرفہ بالنداء، یا رجل، یا زید، یا حبیبی۔ ایک ہے معرب باللام۔ معرب باللام جس کی شروع میں الف لام آ جائے، یہ بھی الف لام کے ذریعے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ الرجل، الشمس،
یہ ہو گئی 6 قسمیں۔ 7واں قسم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوں، مثلا غلامہ، غلام زید، غلام هذا، غلام الذي عندي، اور معرب باللام، غلام الرجل۔ اگر یہ اس کی مثال ہے، کسی ایک کی طرف مضاف ہوں یا اس کی یہ مثال ہے۔ آج کا ہمارا سبق خاص اور عام کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ وہ اسم جو غیر معین کے لیے وضع کیا گیا ہو، رجل، فرس۔ معرفہ وہ اسم ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے 7 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمائر، ایک ہے اعلام، اسماء الاشارات، اسماء الموصولات، معرفہ بالنداء، معرب باللام، اور یا ان 6 میں سے، یہ 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوں۔ ضمائر کی مثال ہوا انا، ہو ضمیر، جس طرح غلام ہو میں ہے۔ اعلام زید، عمر، بکر، اسماء الاشارات اور اسماء الموصولات، اس کو مبہمات کہتے ہیں۔ معرفہ بالنداء یا رجل یا زید، معرفہ باللام الرجل الشمس، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو اس میں غلامہ، غلام زید، غلام هذا، غلام الذی عندی، غلام الرجل۔ تو ہمیں اگر عبارت میں پتہ چلے کہ یہ، ہمیں کوئی پوچھے کہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ معرفہ کے ان 7 قسموں میں سے کوئی ہے تو معرفہ ہوگا، نہیں ہے تو نکرہ ہی ہوگا۔ آج کے لیے یہی سبق کافی ہے، اور پھر بھی اگر اس سبق کے بارے میں یا کسی اور سبق کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سبق ہو، مشکل ہو تو کمنٹس باکس میں لکھے، یا میرا واٹس ایپ نمبر ہے نیچے سامنے آ رہا ہے، تو اس پر آپ مجھے میسج کریں، تو انشاءاللہ اس حساب سے ہم وہی سبق آپ کو اسی طرح آسانی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اور کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔